مزید کال چلائیے۔ محمد عبداللہ، اس کی والدہ کا نام بیٹے کی عائشہ کامران ہے، اس کو بیمار رہتا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا ہے میں نے۔ محمد عبداللہ، جی نام سمجھ نہیں آیا، اب دیکھ انشاءاللہ معلومات کر لیتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے گا۔ سلطانہ بی بی ان کی والدہ کا نام ہے خاتون بی بی۔ سر یہ بیمار رہتی ہیں، 24 گھنٹے بیمار رہتی ہیں، 10-12 سال سے دوائی علاج کراتے ہیں تو یہ دوائی اثر نہیں کرتی ان کے اوپر۔ اچھا جی، استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ ایک آخری کال اور چلا دیجیے۔ میرا نام ہے فہیم احمد اور میری بہن کا نام ہے اکشا، میری والدہ کا نام ہے اچھی بی۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے اور اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے جناب۔ بیماریاں ہیں اور جو ہے نا پریشانیاں ہیں، یہ نہیں جا رہی ہیں بس۔ جی سلیم احمد بھائی، آپ کا اور آپ کی ہمشیرہ کا استخارہ کر کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں۔ آپ سب اسلامی بھائیوں کے استخارے کیے جا رہے ہیں، بارگاہ رسالت میں درود و سلام پڑھتے رہیے۔ آج ویسے بھی جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ المبارک کے دن درود پاک پڑھنے کی فضیلت آپ نے سماعت فرمائی۔ بڑھتے ہیں SMS کے ذریعے جن کے استخارے ہوئے ان کے استخاروں کے جوابات اور روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ SMS کے ذریعے استخارے کیے گئے، اس میں سمیرہ اکبر بنت سریہ کا استخارہ ہوا۔ ڈراؤنے خواب آتے ہیں اور خواب میں سانپ، مسئلہ کیا تھا، اور اس قسم کی چیزیں نظر آتی ہیں اور بیمار بھی رہتی ہیں۔ ان کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ ڈراؤنے خواب نہ آئے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ باوضو سونے کی عادت بنائیے اور سونے سے قبل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 7 بار پڑھ کر دعا کیجیے، یا اللہ عز و جل میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ مجھے برے خوابوں سے بچا۔ اول آخر ایک بار درود پاک بھی پڑھ لیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے برے خواب نہیں آئیں گے۔ منور حسین بن سردارہ بی بی کا استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کا نا، اس کے لیے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ نماز عصر کے بعد سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ایک ایک مرتبہ پڑھ کر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بلڈ پریشر کیا ہائی ہو یا لو ہو دونوں میں شفا حاصل ہوگی۔ محمد اویس نے اپنے بیٹے کے نظر بد کے حوالے سے روحانی علاج معلوم کیا، سماعت فرما لیجیے۔ استخارہ کروایا تھا انہوں نے مگر نام انہوں نے مینشن نہیں کیا تھا نا بچے کا، تو روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ نظر و ہر قسم کے شر سے بچوں کی حفاظت کے لیے آپ کو چاہیے آپ اس پر عمل کیجیے۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 36 پر موجود یہ روحانی علاج، باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 3 بار سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر بچوں پر دم کیجیے، انشاءاللہ عز و جل بچے نظر لگنے وغیرہ سے محفوظ رہیں گے اور دوسرے قسم کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ استخارہ کیا گیا طوبہ بنت سمینہ کا، بیمار رہتی ہیں، اکثر طبیعت خراب رہتی ہے، استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اسی طرح فرزانہ بنت اقبال کا استخارہ کیا گیا، بیماری کے حوالے سے استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ ان کے بھی نہیں آ رہا ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ ان دونوں کے لیے روحانی علاج پیش خدمت ہے، اس کو سماعت فرما لیجیے، اس کے اوپر عمل کیجیے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ جب بھی کھانا وغیرہ تناول کیجیے اس وقت اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا واجدو یا واجدو یا واجدو پڑھتے رہیں ہر لقمے پر، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وہ لقمہ پیٹ میں نور ہوگا اور بیماری دور ہوگی۔ اچھا، قول بنت مسرت رشتے کے حوالے سے استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، رشتے آتے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں اور رشتے ٹوٹ بھی گئے، تو اس کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ مینڈک سوار بچھو صفحہ نمبر 24۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے۔ نظر بد کا روحانی علاج آخر میں ہم سے معلوم کیا گیا، روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ بیمار عابد صفحہ نمبر 44، 3 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 مرتبہ یہ دعا بسم اللہ اللہم اذہب حرہا و بردہا و وصبہا پڑھ کر جس کو نظر ہو یا جس پر نظر ہے وہ اپنے آپ کو خود بھی دم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نظر اتر جائے گی۔ ہو گئے مکمل؟ جی یہ مزید نوٹ کیجئے۔ میرا نام کامران ہے، مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے۔ جی اچھا جی، اچھا رشتہ کیسا رہے گا؟ تو کامران بھائی آپ سے درخواست ہے
इस वक्त हमारी हाथों हाथ इस्तिखारा सर्विस जारी है। 02134858 इस पर आप राब्ता फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्तिखारा हो जाएगा। मज़ीद हमें कुछ मालूमात दरकार होती है। मेरा नाम हिना है, अम्मी का नाम तमन्ना कौसर है, शादी को 3 साल हो गए हैं। अच्छा, लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होते, इस्तिखारा कर दें। देख लेते हैं। इस्लामी बहन नाम राहत सुल्ताना, वालदा का नाम वाहिदा सुल्ताना, वहीदा सुल्ताना। अच्छा जी, इसके हवाले से जिन ईसाई बहन ने हमें ये कॉल SMS किया है, तो इसके हवाले से अर्ज़ है कि आप हमारे दावत इस्लामी का जो दारुल इफ्ता है, इसका नंबर नोट कर लीजिए। इस पर आप ये रहनुमाई ले लीजिए कि आप जो कारोबार करना चाह रही हैं ये आपके हक़ में बेहतर है या नहीं। तो नंबर आप नोट करें, 0300 022 0112 से लेकर 0300 022 0115। आज जुमाअतुल मुबारक है, आज दारुल इफ्ता जो है तो ऑफ़ है, आज इनकी ऑफ़ होती है। तो कल आप राब्ता करके अपने कारोबारी मामलात के हवाले से शरई रहनुमाई ले लीजिएगा। अच्छा जी, मेरा नाम वक़ास है, अम्मी का नाम अरशद है, मंगनी को 3 साल हो गए हैं, शादी लेट होती जा रही है, इस्तिखारा करके बता दें और रूहानी इलाज भी बताएं। अर्ज़ करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा जी, सलाम, वालेकुम सलाम, मैं मुस्तकीम राज, माँ का नाम ज़रीना बेगम। अच्छा, मैं जॉब से 10 माह से सस्पेंड हूँ, क्या मामलात हैं देखें। देख लेते हैं इंशाअल्लाह। 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, वजीफ़ा बता दें। इस्लामी बहन फ्रॉम मुल्तान बता देते हैं। अच्छा, मेरा नाम सज्जाद है, अम्मी का नाम जान, बहुत बीमार, मेरी अम्मी जान बहुत बीमार रहती हैं और अम्मी जान का नाम जमीला बानू है। इनका नाम क्या है? असल में इनका नाम सज्जाद है, इनकी अम्मी जान बीमार। अच्छा, ये काम मोहतरम मदनी चैनल के नाम ये किया करें कि जिनका इस्तिखारा करवाना है उनका नाम और उनकी वालदा का नाम बयान करें। अक्सर यही होता है कि हमारे SMS करने वाले और कॉल करने वाले ये अपना नाम बताते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाता है कि इस्तिखारा करना किसका है। तो जिसका भी इस्तिखारा करना है उसका नाम और उसकी वालदा का नाम आप लिखा करें इसमें, ठीक है। मसला क्या था? इनकी अम्मी जान बीमार रहती हैं ना, जी जी। जमीला बानू नाम है इनका। तो इन सब के इस्तिखारे कर लेते हैं, रूहानी इलाज भी अर्ज़ करते हैं और इस दौरान हम फ़ोन कॉल्स के जवाब दे लेते हैं। जी, मोहम्मद इमरान बिन इरशाद बीबी, इन्होंने कहा शादी में रुकावट आ रही है। इसी तरह सहरिश बिनते रुबाब, इन्होंने कहा कि इनका भी रिश्ता नहीं आता है, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में दोनों के मामलात में कोई अमल बंदिश नहीं है, बल्कि वक्ती तौर से आजमाइश का इशारा आ रहा है। आपके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला मेंढक सुवार बिच्छू, इसके सफ़र नंबर 12 पर आपने एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज तहरीर फरमाया है। लड़की या लड़के के रिश्ते में रुकावट हो या इसमें बंदिश का शुबा हो तो रोज़ाना बाद नमाज फ़ज्र बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरतुत तीन 60 मरतबा 60 टाइम्स पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 40 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। तो आप इस रूहानी इलाज पर अमल फरमाएं। इंशाअल्लाह रिश्ते की रुकावट है या शादी नहीं हो रही है तो इंशाअल्लाह जल्द अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। इसके बाद शहनाज कौसर, इन्होंने कहा पूरे जिस्म में दर्द रहता है तो इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात के मामलात नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। आपके लिए एक रूहानी इलाज है या गनीयू, या गनीयू, या गनीयू। उठते बैठते चलते फिरते पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल जिस्म में कहीं भी दर्द हो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दर्द जाता रहेगा। इसके बाद अब्दुल हारिस बिन आयशा, इन्होंने कहा ये भी बीमार रहते हैं और इनका इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात नहीं है, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। इनके लिए भी एक बड़ा प्यारा और आसान अमल है, या कबीरू। अव्वल आखिर 11-11 बार दुरूद पाक पढ़ें और या कबीरू 9 बार पढ़कर पर दम करें, बीमार पे दम करें और पानी पर दम करके पिलाएं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल शिफा हासिल होगी। इसके बाद सुल्ताना बिनते खातून, उन्होंने कहा 10-12 साल हो गए बीमार हैं और बीमारी नहीं जा रही है, दवाइयाँ भी इस्तेमाल की है, डॉक्टरी इलाज भी कराया है, तो इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात नहीं है, बीमारी का ही इशारा आ रहा है। तो दायमी मरीज़ या मुईदू
یا معیدو اس کی کثرت کرے، انشاءاللہ عز و جل شفا پائے گا۔ اسی طرح فہیم احمد اور ان کی سسٹر افشاں، ان کا استخارہ کیا گیا ہے۔ استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات نہیں ہے، نظر بد کے معاملات آ رہے ہیں، نظر بد کا اشارہ ہے۔ تو آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 60 بار لا الہ الا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پر دم کر کے پئیں، انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ ویڈیو سوالات بھی ہیں مدنی چینل کے ناظرین آپ کے، آئیے آپ کے ویڈیو سوالات کے ہم روحانی علاج سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی اگر کسی کے چہرے پر دانے ہو جائیں تو اس کا روحانی علاج بتا دیجئے۔ جی، چہرے پر دانے کا روحانی علاج۔ تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا اور آسان عمل ہے، یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو، 3 بار اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کر چہرے پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، مزید ویڈیو سوال۔ اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑھ جاتی ہے تو اس کا روحانی علاج کیا ہے؟ جی، ناک کی ہڈی بڑھ جانے کا روحانی علاج۔ اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑھ جائے تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ ناک یا بدن کی کوئی سی بھی ہڈی بڑی ہوئی ہو تو 92 دن تک روزانہ، یعنی 92 ڈیز، 92 دن تک روزانہ رات کو سونے سے پہلے اول آخر درود شریف کے ساتھ 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیجئے، انشاءاللہ عز و جل ناک کی ہڈی یا جسم کی کوئی سی بھی ہڈی بڑھ گئی ہو تو وہ ہڈی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی بڑھنا۔ اس کے لیے پڑھنا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الانسان لفی خسر، یہ جو ہے آیت مبارکہ بسم اللہ کے ساتھ 100 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل ناک کی ہڈی بڑھی ہو یا جسم کی ہڈی بڑھ گئی ہو تو انشاءاللہ اس مرض سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ ٹھیک، مزید کوئی ویڈیو سوال ہو تو چلا دیئے۔ اگر کسی کی بینائی کمزور ہو تو اس کی کمزوری دور کرنے کا روحانی علاج فرما دیں۔ اس کے لیے یہ ہے کہ اگر بینائی کمزور ہو گئی ہو تو ہر نماز کے بعد 41 بار یا شکورو، یہ چلو میں تھوڑا سا پانی لے لیں اپنی اور شہادت کی انگلی سے وہ پانی آنکھوں پر پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل آنکھوں کی جو بینائی کمزور ہے یا آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی ہے تو انشاءاللہ بحال ہو جائے گی۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ۔ جی میرا نام ہے فہیم احمد اور میری بہن کا نام ہے افشاں، میری والدہ کا نام ہے اچھی بی۔ مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے اور اپنی بہن کا استخارہ کروانا ہے جناب۔ بیماریاں ہیں اور جو ہے نا پریشانیاں ہیں، یہ نہیں جا رہی ہیں۔ دوسری کال چلائیے۔ میری خالہ کا نام شریفہ ہے اور میری والدہ کا نام امینہ۔ جب منہ پہ زخم ہے وہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، مجھے اس طرح کر کے پوچھنا کیا مسئلہ ہے؟ جی دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کال چلائیں۔ بہو ہے صدف ناز، ان کی والدہ کا نام ہے طاہرہ پروین۔ اس میں تقریباً 2 سال سے کینسر کا مرض ہے اور مختلف ڈاکٹروں سے علاج کروایا ہے، شفا نہیں ہو رہی۔ کینسر کا روحانی علاج ابھی عرض کرتے ہیں، استخارہ بھی کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ یہ مجھے اپنی بہن کا استخارہ کروانا تھا، وہ بیمار رہتی ہے اکثر۔ اس کا نام طاہرہ ہے، والدہ کا نام سائقہ خاتون۔ دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیں۔ میں نے اپنے کاروبار کا استخارہ کروانا تھا، نام محمد وسیم اور والدہ کا نام سروری بی بی۔ بھائی ایک تو کاروبار ٹھیک سے چل نہیں رہا اور دوسرا جو ہے نا قرضے پہ قرضہ بڑھتا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ نسیم بھائی۔ مزید کال چلائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا محمد عمر فاروق ابھی کچھ عرصے سے بیمار ہے، والدہ کا نام سلطانہ کنول ہے۔ آپ استخارہ کر کے بتائیں کہ اس کے کیا مسئلہ ہے۔ اچھا جی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس دوران درود شریف پڑھتے رہیے۔ اچھا، ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس جنہوں نے استخاروں کے لیے رابطہ فرمایا، ان کے جوابات۔ ایس ایم ایس کے ذریعے جن کے استخارے کیے گئے ان میں حنا بنت تمنا کوثر کا استخارہ کیا گیا۔ 3 سال ہو گئے شادی کو، گھر میں لڑائی جھگڑے کے معاملات ہیں۔ اللہ پاک ان کے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے۔ مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 244 پر موجود یہ دعا
آپ سماعت فرما لیجئے. استخارہ جو آپ کا کیا گیا ہے نا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. دعا آپ سماعت فرما لیجئے، صفحہ نمبر 244 مدنی پنسورہ. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے، 74. ہر نماز کے بعد یہ دعا اول آخر درود شریف کے ساتھ ایک بار پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل بال بچے سنتوں کے پابند بنیں گے اور گھر امن کا گہوارہ بنے گا. وقاص بن ارشد کا استخارہ ہوا، منگنی ان کی ہو گئی ہے، 3 سال ہو گئے منگنی کو، مگر شادی نہیں ہو پا رہی ہے. تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے. وقاص بھائی آپ کو چاہیے جب آپ رات میں بستر پر لیٹتے ہیں تو اس وقت باوضو سوئیں اور سونے سے قبل 41 بار سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد یہ مکمل 41 مرتبہ پڑھ لیجئے. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنی شادی ہونے کے حوالے سے دعا بھی کیجئے. اس کی مدت جو ہے وہ 90 دن ہے. 90 دن تک آپ کو یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اس دوران ہی شادی کا سلسلہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا. محمد مستقیم راج بن زرینہ بیگم جو ان کی ختم ہو گئی ہے، عرصہ ہو گیا، 10 سال ہو گئے کم و بیش. استخارہ کیا گیا. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا. آپ کو چاہیے آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب 500 بار اول آخر درود شریف 11 بار. بعد نماز عشاء قبلہ رو با وضو ننگے سر ایسی جگہ پڑھیے کہ سر اور آسمان کے درمیان کوئی چیز حائل نہ ہو، یہاں تک کہ سر پر ٹوپی بھی نہ ہو. اسلامی بہنیں ایسی جگہ پڑھیں جہاں کسی اجنبی یعنی غیر محرم کی نظر نہ پڑے. دعا کیجئے. یہ عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل روزگار، حلال روزگار مل جائے گا. ایک اسلامی بہن نے صرف روحانی علاج معلوم کیا ہے بے اولادی کے حوالے سے، یہ سماعت فرما لیجئے. گھریلو علاج صفحہ نمبر 103. یہ دعا دونوں کو چاہیے، یعنی دونوں میاں بیوی کو چاہیے پڑھیں ہر نماز کے بعد. انشاءاللہ عز و جل بے اولادی سے جلد آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے. دونوں ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھیں 3 مرتبہ. پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 ہے اور گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 103 پر موجود ہے. رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. یہ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیجئے. اللہ نے چاہا تو جلد صاحب اولاد ہو جائیں گے. سجاد بھائی نے اپنی والدہ کے لیے استخارہ کروایا تھا، جمیلہ بیگم کے لیے استخارہ ہوا. بیمار رہتی ہیں اکثر، تو استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے. اللہ پاک آپ کو شفا نصیب فرمائے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو جو کوئی بیمار 4 مرتبہ پڑھے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا انشاءاللہ. نام محمد صادق، امی کا نام آمنہ ہے، ابو کو کہیں جاب نہیں مل رہی، آپ استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے. دیکھ لیتے ہیں. میرا نام جہان زیب، امی کا نام نسرین، میں آرمی میں جانا چاہتا ہوں. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے. اچھا، میرا نام فرحان، والدہ کا نام پروین ہے، میرا استخارہ کر دیں، رشتہ نہیں ہوتا. ابھی دیکھ لیتے ہیں. اچھا، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام فیضان ہے، میرا کام میں بالکل بھی دل نہیں لگتا، جو کام کرتا ہوں وہ ختم ہو جاتا ہے. دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے روحانی علاج. اچھا، ان کا والدہ کا نام ہے فیضان. اچھا، ان کا خالی وظیفہ بتانا ہے. ٹھیک ہے. کون سا؟ ان کا کام میں دل نہیں لگتا، جو کام کرتے ہیں ختم ہو جاتا ہے. میرا نام محمد قیوم. اچھا، یہ آپ اپنا نام عبد القیوم یہ لکھا اور بولا کریں. تو آپ اپنا نام عبد القیوم کر لیجئے. نام عبد القیوم، امی کا نام ممتاز بیوی، شادی نہیں ہو پا رہی، رشتے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے، پلیز استخارہ کریں. دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں درزی کا کام کرتا ہوں، میرے دونوں پاؤں میں سوجن رہتی ہے، کوئی استخارہ کر کے بتائیں. نام ثناء اللہ، امی کا نام سکینہ. تو دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے ان کے روحانی علاج عرض کرتے ہیں. اور جن اسلامی بھائیوں نے ہمیں کالز کی ہیں یہ اپنے کالز کے جوابات سماعت فرمائیں. بنت امینہ، انہوں نے کہا زخم ہو گیا ہے کہیں، تو جسم میں کہیں زخم ہے، تو ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایہ ناز کتاب مدنی پنسورہ، اس کے
فیضان بسم اللہ صفحہ نمبر 9 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے کہ جس درد یا مرض پر حضور دل کے ساتھ 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 دن تک مسلسل پڑھ کر دم کر دی جائے تو وہ مرض یا وہ درد انشاءاللہ جاتا رہے گا۔ تو آپ کے جو زخم ہے، ہو سکتا ہے کہ زخم کی جگہ پر درد بھی ہوتا ہو اور یہ مرض سا بن گیا ہو، تو آپ اس پر روزانہ 3 دن تک 100 مرتبہ حضور دل کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل کریں۔ مزید صدف بن سائرہ پروین، ان کا استخارہ کیا گیا، انہوں نے کہا کہ کینسر کا مرض ہے تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا علاج ہے، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 40 پر آپ نے کینسر کا ایک روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اول آخر 11 بار درود ابراہیم اور درمیان میں سورہ مریم پڑھ کر پانی پر دم کیجئے، ضرورتاً دوسرا پانی ملاتے رہیے، مریض وہی پانی سارا دن پیے، یہ عمل 40 دن تک بلا ناغہ کرتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ دوسرا بھی پڑھ کر دم کر کے مریض کو پلا سکتا ہے، یعنی کوئی بھی گھر کا فرد یہ عمل کر کے پانی پہ دم کر لے اور وہ پانی جو ہے مریض پیے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اسی طرح محمد وسیم بن سروری بیگم، انہوں نے کہا کہ کاروبار نہیں چل رہا اور قرضے پر قرضہ ہوا چلے جا رہا ہے، تو استخارہ کیا گیا، استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کے معاملات ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مایناز کتاب مدنی پنسورہ، اس کے صفحہ نمبر 245 پر آپ نے قرضہ اتارنے کا وظیفہ تحریر فرمایا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ یہ جو دعا ہے یہ ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھیے اور صبح اور شام 100 بار پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل اگر پہاڑ برابر بھی قرضہ ہوگا تو اللہ عز و جل غیبی طور سے مدد فرما دے گا۔ اس کے بعد عمر فاروق بن سلطانہ کول، ان کے بارے میں کہا گیا کہ یہ بیمار رہتے ہیں تو استخارہ کیا گیا ہے، استخارے میں کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں، بیماری کا ہی اشارہ آ رہا ہے۔ آپ کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے، یا مؤمنو 115 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 115 بار پڑھ کے مریض اپنے اوپر دم کرے، اگر خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی فرد پڑھ کر مریض پہ دم کر دے، پانی پر دم کر کے پلائے، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ جن ہمارے SMS کے ذریعے جنہوں نے استخارے کروائے، جنہوں نے روحانی علاج کے لیے SMS کیے، یہ جوابات سماعت فرمائیں۔ SMS کے ذریعے ہمارے استخارے کروانے والے ناظرین میں محمد صادق بن آمینہ کا استخارہ ہوا جاب کے حوالے سے، جاب نہیں مل رہی ہے انہیں، استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد صاحب روزگار کر دے، ان کو حلال پاک روزگار مل جائے۔ تو اس کے لیے یہ روحانی علاج آپ کر سکتے ہیں ہر نماز کے بعد۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذی الجلال والاکرام، یا ذی الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھ کے اپنے لیے جائز روزگار ملنے کی دعا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل بڑے سارے روزگار ہو جائیں گے۔ جہاز بن نسیم کا استخارہ ہوا آرمی میں جوائن کرنے کے حوالے سے، استخارے میں آرمی جوائن کرنے کے متعلق بہتری کا اشارہ آ رہا ہے جہاز بھائی کا۔ فرحان بن پروین کا استخارہ ہوا، رشتے نہیں ہو رہے ہیں، استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات اور اثرات کا اشارہ نہیں مگر نظر بد کا اشارہ ہے۔ تو رشتے کے حوالے سے ایک اور استخارہ ہمارے عبد القیوم بھائی نے کروایا، استخارہ کیا گیا، شادی نہیں ہو رہی ان کی، استخارہ کیا گیا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ ان کے نہیں آ رہا، دونوں کے لیے شادی کا یہ روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، دونوں اس پر عمل کر سکتے ہیں، اللہ نے چاہا تو جلد شادی ہوگی۔ مینڈک سوار بچو صفحہ نمبر 24، لڑکی یا لڑکے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر کام ہو جائے گا۔ فیضان بھائی نے روحانی علاج معلوم کیا ہے
کام میں دل لگنے کا نا، کام میں دل نہیں لگتا تو کام میں دل لگ جائے ان کا. اس کے لیے ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا سانپ میں موجود یہ روحانی علاج صفحہ نمبر 29 پر موجود ہے. یا اللہ 101 بار کاغذ پر لکھ کر تعویذ بنا کر بازو پر باندھ لیجئے. انشاءاللہ عز و جل جائز کام دھندے اور حلال نوکری میں دل لگ جائے گا. ثناء اللہ بھائی نے استخارہ کروایا، درزی کا کام کرتے ہیں یہ، اور پیروں میں سجن ہو جاتی ہے ان کے نا، تو استخارہ کیا گیا. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ تو نہیں آ رہا. سجن کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے. مینڈک سوار مدنی پنصورہ میں صفحہ نمبر 251 پر موجود یہ روحانی علاج اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا علیو یا علیو یا علیو جو ورم اور سوجن پر 3 بار پڑھ کر دم کرے انشاءاللہ عز و جل صحت پائے گا. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا اس سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ اس کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ عز و جل 30 رمضان تک اللہ نے اگر نصیب کیے تو ہم اسی طرح یہ سلسلہ 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. اور رمضان مبارک کے رخصت ہونے کے بعد حسب معمول اتوار، منگل اور بدھ عصر اور مغرب کے درمیان ہمارے یہ سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا الہ العالمین آج کے اس مبارک یوم کا واسطہ، جمعۃ المبارک کا واسطہ ہمیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما. یا رب العالمین ہماری حتمی مغفرت فرما. یا رب العالمین لمحہ بھر کے لیے بھی ہمیں جہنم کا عذاب نہ دینا یا اللہ. یا رب العالمین ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ ایمان پر ہمیں استقامت عطا فرما. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دل کا اجڑا چمن